اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن جل شانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی ہماری آیت ہے آیت نمبر 4 البقرہ۔ تو ہم نے پچھلی آیتوں کا ہی سیکول ہے، مومنین، صادقین، ایمان والوں کا ذکر ہے، متقین کا ذکر ہے۔ کون سے لوگ ہیں جو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ اللہ کے لیے بیسٹ لوگ ہیں یا اللہ کے بہترین لوگ ہیں، ان کی کوالٹیز ڈیفائن ہو رہی ہیں۔ آیت نمبر 4 میں بھی پچھلی آیتوں کے سیکول کے ساتھ ایک اور خوبی بیان کی گئی ہے کہ یہ کون سے لوگ ہوں گے۔ آہستہ آہستہ چیزوں میں مومن کے لیے وسعت دکھائی جا رہی ہے، مطلب پہلے تھوڑے پہ اکتفا کرو، پھر اس سے زیادہ، پھر اس سے زیادہ، پھر اس سے زیادہ وسعت آ رہی ہے آہستہ آہستہ مومن کے لیے۔ آیت نمبر 4 میں ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اور الذین خاص لوگ، پھر جو لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں، جب لگ جاتا ہے تو خاص ہو جاتے ہیں۔ میں اس لیے کہتی ہوں کہ خاص، جب مومنین میں بھی، متقین بھی اللہ کے لیے خاص، عام میں سے خاص ہو گئے۔ سب سے پہلے تو جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو خاص ہو گئے۔ کسی پیغمبر کو فالو کرنے والے اور پھر اللہ کو ماننے والے، آپ خاص ہو گئے، کیونکہ آپ نے اللہ کو ایک مانا، دل سے مانا، ٹھیک ہے، آپ خاص میں آ گئے، آپ عام سے خاص کی کیٹیگری میں آ گئے۔ تو والذین، اب یہ ساروں میں جو ہے نا، یہ جو بات ہو رہی ہے اللہ کے خاص لوگوں کی بات ہو رہی ہے، مخاطب کیا جا رہا ہے کہ یہ کون سے لوگ ہیں۔ اور الذین، جو لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما ساتھ اس کے، انزلہ کا روٹ ہے نزل سے، اوپر سے نیچے آنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انزلہ، نزل، تنزلی بھی ہم یوز کرتے ہیں اردو میں ورڈ، اور نازل ہونا بھی ہم بہت یوز کرتے ہیں اردو میں۔ تو جو اتاری گئی، ٹھیک ہے، اوپر سے نیچے اتاری گئی، اتارنے کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے اوپر سے نیچے اتارنے کو۔ الیک، طرف تیری، اور ما، جو کچھ، انزلہ، اتاری گئی، پھر اتاری گئی، من، سے، قبلک، پہلے تجھ سے۔ قبلک کا روٹ ہے قاف بے لام، قبل، اور اس کا اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں اس سے قبل یا اس سے قبل۔ تو اس طرح یہ وہی لفظ، پہلے تجھے، مطلب آپ سے پہلے، تجھ سے پہلے، اور بالآخرت، ساتھ آخرت کے، ہم، وہ، یوقنون، یقین رکھتے ہیں۔ اب اس کا جو بامحاورہ اگر ہم ترجمہ کریں تو وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی اتارا گیا، اس سب پر، مطلب ان کے ساتھ جو بھی ان پر اترا، اب جو بھی اترا، اس میں یہ سمجھنے کی بات ہے، ہم آگے سمجھتے ہیں۔ تو ان پر بھی، اور جو بھی ان کی طرف اتارا گیا اس پر بھی، تو جو کتابیں اور جو پیغمبر نازل ہوئے ان سب پر، مطلب ان سے پہلے بھی اور ان پر بھی، اس پر بھی یقین رکھتے ہیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو بھی اتارا گیا اس پر بھی یقین رکھتے ہیں، ان سے پہلے جو پیغمبر آئے اور ان پر جو اتارا گیا اس پر بھی یقین رکھتے ہیں، اور ایمان لاتے ہیں اور آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں۔ اب اگر ہم اس کے ذرا اور اس میں جاتے ہیں تو کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں، جو ایمان والے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ اتارا گیا اس پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا گیا، ظاہر ہے وحی کے ذریعے قرآن اتارا گیا، ٹھیک ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میں خود سے کچھ بھی نہیں بولتا، میں جو بھی بولتا ہوں میں اللہ کے حکم سے اور اللہ کی رضا سے اور اللہ کی ہی بات کرتا ہوں، مطلب میرا ہر لفظ جو ہے وہ ان کے خود کا لفظ نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے احکامات ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ نہیں بولتے تھے، اور جو بھی بولتے تھے اکثر ان سے کوئی بات پوچھتے تھے تو یہ بھی روایات میں ہے کہ وہ اکثر کئی باتوں پر وہ خاموش ہو جاتے تھے، وہ اگلے دن جواب دیتے تھے، کیونکہ ان کی ایک ایک بات سب کے لیے ایک سند رکھتی تھی۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں خود سے نہیں بولتا، میں جو بھی بولتا ہوں وہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو اس لیے جب لوگ کہتے ہیں نا ہم قرآن کو تو مانتے ہیں لیکن ہم حدیث کو نہیں مانتے، یا ہم اس کو تو مانتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے، تو میں کہتی ہوں ہم وہ لوگ غفلت پہ ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک بھی کیا ہیں۔ دیکھیں اگر قرآن پاک میں نماز کا ذکر ہے تو نماز کا طریقہ ہمیں کس نے سکھایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قیامت کے بارے میں اگر قرآن میں ہے تو وہ نبی پاک نے ایکسپلین کیا، زکوٰۃ کے بارے میں اگر قرآن میں ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کیا، جہاد کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین بھی کیا، خود وہ چیزیں کر کے بھی بتائیں، مطلب ان کے حدیث بھی اور سننا بھی سب کے سب پر جو ہے نا، یہ سب کے سب اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہدایات ہیں۔ تو بیسیکلی صرف یہ قرآن ایک پیکج کے طور پہ اگر ہم لیں اور ہم ساتھ سنت اور حدیث کو نہ لیں تو یہ زیادتی ہے۔ تو اس میں اس بات کو بھی اسی آیت میں کلیئر کیا گیا کہ جو کچھ بھی ان پہ اتارا۔ پھر یہ ہے کہ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آئے ہیں، وحی آئی ہے، وحی مختلف طریقوں سے آئی ہے، ان کو آسمان پر بلایا گیا، معراج کرائی گئی، وہاں پہ ان کو بڑی چیزیں دکھائی گئیں، کچھ چیزیں وہ عام لوگوں کو بتا دیتے تھے، کچھ چیزیں ایسی بھی تھیں، کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسے احکامات، کچھ ایسے معاملات بھی تھے روحانی جو وہ خاص اپنے اصحاب کے ساتھ شیئر کرتے تھے، اس کو پبلکلی نہیں ڈیفائن کیا کیونکہ وہ ہر کسی کے سمجھنے کی باتیں نہیں تھیں۔ تو اسی طرح ہمیں ان سب چیزوں پر، ایک مومن جو ہے اس سب چیزوں پر یقین رکھنے والا ہے جو بھی حق اتارا گیا اللہ کی طرف سے آسمان سے۔ اچھا، اب اتارنے کی بات کیوں ہو رہی ہے، اس میں یہ بھی سمجھنے کی بات ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ میرے ایکسپلینیشن کی جو جتنی بھی میں قرآن کی آیات ایکسپلین کروں گی تو اس کا فارمیٹ یہ ہوگا کہ پہلے آیت پڑھوں گی، لفظی ترجمہ بتاؤں گی، محاورہ ترجمہ بتاؤں گی، پھر اس کے بعد میں اس میں سمجھنے کی باتیں بتاؤں گی، کہ سیاق و سباق بتاؤں گی پچھلی آیت سے۔ ہاں، اگر کسی آیت کے بارے میں اسپیسیفائی ہو کہ یہ آیت کیوں اتاری گئی وہ بھی بتاؤں گی، یا کسی وجہ سے اگر کوئی آیت خاص کسی موقع پہ اتاری گئی ہو انشاءاللہ وہ بھی ایکسپلین کروں گی، اور پھر میں اس میں سمجھنے کی باتیں بتاؤں گی کہ اس میں امپورٹنٹ بات کیا ہے اور کون سی چیز ہے کہ ہم اس کو سرسری سا گزر جاتے ہیں لیکن وہ سمجھنے کی بات ہے، اور وہ ہر آیت میں ہوتی ہے، ہم کسی بھی آیت پہ سرسری سے نہیں گزر سکتے، ہم نے ہر آیت میں کچھ نہ کچھ، اللہ نے کوئی بھی چیز، اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کی اتاری ہوئی آیتیں ہیں تو ہم اس پہ ویسے ہی نہیں گزر سکتے۔ اور پھر آخر میں آپ لوگوں کو قرآن و حدیث کے جو بھی ریفرنسز مجھے اس وقت اویلیبل ہوں گے وہ میں ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی انشاءاللہ۔ تو یہاں پہ اب نازل کرنے کا کے پیچھے کیا، اس بات کا اس آیت میں
نزول کا 2 دفعہ ذکر ہے، تو نازل ہوئی ظاہر ہے وہی چیز ہوگی نا جو اللہ کی طرف سے ہوگی۔ الکتاب ہے، خاص کتاب ہے، قرآن بھی خاص کتاب ہے، جو باقی بھی اللہ کی طرف سے کتابیں آئیں، انبیاء وہ بھی خاص تھے۔ اب جب اللہ کی طرف سے ایک بات آتی ہے، چاہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک ہے یا اس سے پہلے پیغمبر ہیں یا ان پہ اتاری ہوئی کتابیں ہیں، تو ایک مومن کے لیے کیا ضروری ہے کہ اللہ کی طرف سے جتنے بھی احکامات آئے ہیں، قرآن پاک اس میں حتمی احکام ہے اور جامع احکام ہے، تو اس لیے اس پہ تو عمل کرنا ہی کرنا ہے اور یقین کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس سے جو پہلے جو اللہ کی کتابیں ہیں اس کو بھی ہم نے ماننا ہے۔ اس کا جو ہے جب تک ہم اس کو نہیں مانیں گے تو بھی ہمارا ایمان کامل نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں اللہ کی کتنی پیاری بات ہے۔ اب وہ لوگ جو ہیں وہ نہیں مانتے قرآن کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ لوگ تو اللہ کو نہیں مانتے، وہ تو کہتے ہیں کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں، تو جو یہودی ہیں ان کے اپنے بدعات ہیں اور شرک ہیں، اور عیسائیوں کے اپنے بدعات شرک ہیں، کافروں کے اپنے بدعات اور شرک ہیں۔ تو لیکن ہمیں اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے، اللہ نے ہمیں اچھے اخلاق کی پہ رکھنے کے لیے منع فرمایا ہے، تاکہ ہمارے ان سے اختلافات نہ ہوں، ہمارے ان سے جھگڑے نہ ہوں، بلکہ ہم اچھے کارڈیل ریلیشن کے ساتھ رہتے ہوئے ان کو دین کی تعلیم دے سکیں۔ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ اگر ہم اچھے اخلاق، اچھے کردار کا مظاہرہ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے جو لوگ ہیں وہ جہاد قتال تک بات نہ آئے اور وہ مسلمان ہو جائیں، تو اس میں بھی ایک اللہ کی ایک مصلحت اور راز ہے۔ اب یہ بات ہو گئی جو قبل کا پہلے سے ہے، تو پہلے جو کچھ بھی اللہ پاک کی ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت کا خاتمہ ہو گیا، اللہ کی وحی آنی ختم ہو گئی، تو اس لیے ہمیں قرآن پاک میں یہ قبل کا کہ جو پہلے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے، تو اس کا اسپیسیفائی کر دیا گیا ہے۔ تو یہ قبل کا ورڈ بھی یہاں پر ہمیں ایک اسپیسیفیکیشن دے دی گئی ہے کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ آخری ہیں، اور یہ قرآن میں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی آخری کتاب ہے، تو اس سے پہلے جتنی ہوئی ہیں ہم نے اس پر بھی یقین رکھنا ہے۔ تو دیکھیں اس میں کتنی میجر پوائنٹس ہم نے سیکھے، نازل ہونے کا ہم نے سیکھا، یومنون کون ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنی بھی چیزیں، مطلب ان کا قرآن پاک ان پہ نازل ہوا، وحی کی صورت میں احادیث ان کو جو وہ بولتے تھے، وہ پریکٹیکلی وہ جو کرتے تھے، وہ سب اللہ کی طرف سے ان کو ہدایات ہوتی تھیں جو ہمیں وہ گائیڈ کرتے تھے، اور پھر ہمارے لیے اس میں جیسے ہم کہتے ہیں نا اسوہ حسنہ ہمارے لیے جو ہے اس میں مثال ہے۔ قرآن کو ایکسپلین ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کی ہے، پریکٹیکلی بھی وربلی بھی، تو وہ جو ساری چیزیں ہیں وہ بھی ہم نے ماننی ہیں۔ تو ایک تو ہم نے یہ چیز سیکھی، اتارنے کے بارے میں سیکھا، قبل کے بارے میں سیکھا۔ اب جو ہمارے پاس آخری اس آیت کا جو سمجھنے کی بات ہے وہ ہے بالآخرت۔ اب آخرت اور ہم یوقنون، اب آخرت کے ساتھ یوقنون کا ورڈ کیوں آیا؟ کیونکہ جب دیکھیں زندگی میں جب ہم لائف ہیں اور ہم زندگی میں ایک چیز سے، ایک پروسیس سے گزر رہے ہیں، تو وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، وہ ہمارے سامنے ہے، یا ہم اس کو امیجن کر سکتے ہیں، اپنے کسی حواس میں لا سکتے ہیں، سوچ میں لا سکتے ہیں، اپنے امیجینیشنز میں لا سکتے ہیں کہ ہاں پہلے یہ ہوا ہوگا، ہاں اگر قرآن اس طرح نازل ہوا تو ہاں یہ پہلے جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے، جو قرآن ہمیں باقی سٹوریاں بتا رہے ہیں، تو یہ سب اس طرح ہو سکتے ہیں۔ وہ ہمارا دماغ امیجن کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں، تو دنیاوی لحاظ سے ہم ان چیزوں کو ویژولائز
اپنے مائنڈ میں کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے وہ ایمان لانے کا لفظ یوز ہوا ہے. لیکن وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر یقین کا لفظ استعمال ہوا ہے. آخرت پر یقین کا لفظ کیوں استعمال ہوا ہے یہ بھی سمجھنے کی بات ہے. دیکھیں، آخرت ایک ایسی چیز ہے کہ جیسے ہی ہم مریں گے نا تو ہمارے سمجھے آخرت کا سفر شروع ہو جاتا ہے. جو بھی انسان جس بھی وقت جس بھی لمحے اللہ کے ساتھ دنیا سے اس کا رابطہ منقطع ہو گیا اور اللہ کے ساتھ اس کا رابطہ جڑ گیا تو اس کا جو ہے آخرت کا سفر شروع ہو گیا. ایمان کا یہ ایک لازمی جز ہے کہ ہم نے آخرت پر یقین رکھنا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جو بندہ آخرت پر یقین ہی نہ رکھے اور اللہ سے مرنے کے بعد ملاقات پر یا جنت پر یا روز محشر پر یا قیامت پر یا قبر کے عذاب پر کسی بھی مرحلے پر اگر اس کو یقین نہیں ہوگا نا تو وہ دنیا میں بے فکری اور جس کو کہیں نا بے راہ روی میں بھی گزار سکتا ہے اپنی زندگی، اور غفلت میں بھی گزار سکتا ہے وہ بندہ زندگی. تو کیونکہ اس کو یقین ہی نہیں ہے کہ اس نے مرنے کے بعد اس کو یہ پتہ ہے کہ اب یہ میری ابھی کی زندگی ہے اور یہ میں نے بس چل کرنا ہے، انجوائے کرنا ہے، یا جو کمانا ہے یا سٹیٹس بنانا ہے یا بزنس کو امپروو کرنا ہے، یا بہت ساری ایسی چیزیں ہم زندگی میں روز جو کرتے ہیں. تو معمولات زندگی بس سونا ہے اور انجوائے کرنا ہے، اور کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ بس لائف از ونس اینڈ وی ہیو ٹو انجوائے. لیکن اگر کسی انسان کو آخرت کا یقین ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے اور اس کے دل میں یہ خوف ہے، تو وہ اپنی زندگی کو ایسے طریقے سے گزارے گا کہ جب وہ اللہ کے سامنے حاضر ہو تو وہ شرمندہ نہ ہو. تو اس کے لیے وہ کیا کرے گا؟ وہ ان اصولوں پر، ان چیزوں پر، ان دنیاوی ڈوز اینڈ ڈونٹس پر جو اللہ کی طرف سے احکامات آئے ہیں وہ اس کو فالو کرے گا. وہ اس سے غفلت نہیں برتے گا، کیونکہ اللہ نے ہمیں اگر دنیا میں بھیجا ہے تو ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد تو یہ نہیں ہے نا کہ ہم بس انجوائے کریں اور کھائیں اور کمائیں اور سوئیں اور جاگیں اور بچے پیدا کریں اور شادی کریں اور ان کو بس بڑا کریں اور ان کو، یہ تو ایک ہمارے یہ ساری چیزیں ہم نے کرنی ہیں، لیکن یہ سارے ہمارے ٹیسٹ ہیں. ہم نے یہ ہر چیزیں بھی کرنی ہیں اور لیکن ساتھ ہم نے اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی اور سارے جو اللہ کے احکامات ہیں اس کے دائرہ کار میں رہ کر ہم نے زندگی گزارنی ہے. اللہ نے اگر ہمیں بھیجا تو اللہ نے کچھ اصولوں سے ہمیں بھیجا. اللہ نے کہا یہ کرو، یہ مت کرو. تو اگر ہم اس کے اندر رہیں گے تو ہم آخرت میں ہم سرخرو ہوں گے، اور ہمیں یہ یقین ہوگا کہ اگر ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو ہم سرخرو ہوں اور ہم شرمندہ نہ ہوں اور ہمیں عذاب نہ ہو اور ہم آخرت کی سختیوں سے بچیں. تو اس لیے آخرت چونکہ غیب ہے تو آخرت پر یقین کی بات ہے. اور یقین کن کا کامل ہوتا ہے؟ یقین ایمان والوں کا کامل ہوتا ہے، جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر. ٹھیک ہے، ہم نے پہلے پڑھا پچھلی آیات میں کہ غیب پر یقین ایمان مفصل جو ہے، ایمان مجمل ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ایک یقین کی بات ہے. اور یقین جو ہے یہ ایمان کا پہلا درجہ ہے. تب تک ایک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا یقین پختہ نہ ہو. اور یقین ظاہر سے زیادہ باطن کا یقین، دل کا یقین، روح کا یقین، اللہ پہ سب سے پہلے، فرشتوں پر، اللہ کے کائنات پر، روز آخرت پر، تقدیر پر، یہ سب چیزیں یقین میں آتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ہم نے یہ سمجھ لیا، اس میں یہ آیات سمجھ لیے، اس کی ہم نے تھوڑا سا جتنا میں ایکسپلین کر سکی آپ کو ایک ایک لفظ. ہم بیسیکلی ان آیات پہ بڑا فلوئنٹلی گزر جاتے ہیں اور ہم ان چیزوں کو
مطلب جس کو کہیں نا کہ بس ہمیں نارمل لگتا ہے، کیونکہ ہم ہر دوسری تیسری آیت میں ان چیزوں کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم بس فلوئنٹلی کہ ہاں بس ٹھیک ہے یہ تو یہ ہے، لیکن اس ایک ایک لفظ کے نزول اور شان نزول کی اتنی اہمیت ہے، آپس میں لفظوں کے ملاپ کی اللہ پاک نے اتنی پیاری ترتیب رکھی ہوئی ہے کہ یقین کریں سبحان اللہ جب بندہ پڑھتا ہے تو واقعی دل دہل جاتا ہے ہر آیت پہ۔ اسی طرح ایک سورہ النساء میں اس سے ریلیٹڈ آیت ہے حوالہ جات میں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور رسولوں میں سے کسی بھی طرح تفریق نہیں کرتے، کہ مطلب سب اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور ہم نے مطلب ہم نے ان کو یہ نہیں کہ یہ اوپر ہیں اور یہ اللہ کے زیادہ، اللہ پاک کو سب پیارے ہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ بہت بڑی پیاری حدیث پاک ہے، میں اپنے الفاظ میں بیان کروں گی کیونکہ میرے سامنے ریٹن اصل میں چیز وہ کچھ حدیث نہیں ہوتی اور آل آف دا سڈن جو ہے دماغ میں آ جاتی ہیں، تو کہ ہم سب جو پیغمبر ہیں ہم سب بھائی ہیں، لیکن ہماری جو مدر ہیں وہ ایک نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی سب بھائی ہیں، پیغمبر سارے بھائی ہیں۔ تو اتنی پیاری حدیث ہے، تو اس لیے ہمیں اس میں تفریق نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ جب تم میں سے اہل کتاب کوئی بات کریں تو تم نہ اسے سچ کہو نہ جھوٹ، بلکہ کہہ دیا کرو کہ ہم تو ہم پر جو کچھ بھی اترا ہے اسے مانتے ہیں، اور جو کچھ تم پر اترا ہے اس کو پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو ہمیں بس یہ چیزیں جو ہیں نا، ان چیزوں کو سمجھنا ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے جتنی بھی چیزیں آئی ہیں اس میں کوئی نہ کوئی ہاں جو جن کتابوں میں، جن صحیفوں میں، جن تورات، زبور اور انجیل میں بہت زیادہ مینلی تخریفات ہوئی ہیں، بہت زیادہ چینجز ہوئی ہیں، تو ان چیزوں سے ہمیں وہ ایز اے مومن، ایز اے مسلمان اگر ہم پڑھتے ہیں تو چونکہ اگر ہم نے قرآن کا مطالعہ کیا ہے تو وہ فوراً انسان کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ یہ مینلی ریٹن ہیں، یہ اللہ کی بات نہیں ہو سکتی۔ بہت ساری چیزیں اکثر سامنے آتی ہیں تو وہ اس میں صاف لگ جاتا ہے کہ یہ اللہ کی بات نہیں ہو سکتی۔ تو موسٹلی جو واقعات ہیں، جو نبیوں کے واقعات ہیں یا اس طرح کے، وہ ہم اکثر انہی سے لیتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں جو ہے موسٹلی چھوٹے چھوٹے پیکٹس میں ذکر ہوا ہے، اتنی ڈیٹیلز نہیں آئی، لیکن ان کے جو ٹیسٹیمنٹس ہیں اس میں کافی ڈیٹیل سے پچھلے جو پیغمبروں کا ذکر ہے وہ کافی ڈیٹیل میں ہمیں ملتا ہے۔ اس آیت کو اگر میں تھوڑا سا اور ایکسپلین کروں تو اس میں آپ کو دو چیزیں اور ایکسپلین کروں کہ اللہ پاک نے جس طرح ایمان کے مختلف درجے رکھے ہیں، ایمان کا قرآن حدیث سے 70 درجے ثابت ہیں، اور کہتے ہیں کہ ایک حدیث پاک ہے کہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ اگر آپ عبادت کرو اور یا آپ کچھ بھی کرو اور آپ یہ سوچو کہ جو ہے اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ ادنا درجہ ہے۔ مطلب آپ کے دل میں یہ خشیت ہو، یہ خشیت لفظ میں اس لیے یوز کر رہی ہوں اور موسٹلی یوز کرتی ہوں کیونکہ خشیت بہت پراپر ورڈ ہے۔ اللہ سے ڈر، خوف جو ہوتا ہے نا، وہ ایمان والے کو خشیت ہونی چاہیے، ایمان والے کو خوف نہیں ہونا چاہیے، کافر کو خوف ہونا چاہیے، ایمان والے کو خشیت ہونی چاہیے۔ یہ ایک محبت اور جس کو کہیں نا محبت اور ایک جھجک کا، ایک جھک جانا، عبودیت کا، ابدیت کا ایک درجہ ہے نا، کہ مطلب ایک جھک جانا، عاجزی اختیار کرنا۔ تو اس لیے میں یہ والا لفظ یوز کرتی ہوں، کیونکہ میں اللہ سے خوف کا لفظ یوز نہیں کرتی، کیونکہ اللہ اتنے پیارے ہیں، اللہ سے ہمیں خوف کے بجائے خشیت ہونی چاہیے۔ تو ایمان کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم کوئی غلط کریں، ہم بے غم نہ ہوں، ہم اپنے صبح شام دن رات ہر معاملے میں یہ سوچیں کہ اللہ پاک ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اعلیٰ درجہ یہ ہونا چاہیے کہ
ہم اللہ کے ساتھ بات کریں اور ڈائریکٹ ہیں. تو اگر آپ اعلیٰ درجے پہ نہیں پہنچ سکتے، کم از کم ہم ادنیٰ درجہ بھی رکھیں تو ہم بہت سے جس کو کہنا گناہوں سے اور کوتاہیوں سے اور غلطیوں سے اور غفلتوں سے ہم بچ سکتے ہیں انشاءاللہ. اور جہاں پر یہ یقین یوقینون، کیونکہ یقین کی بات ہے اور آگے ہماری دوسری آیات شروع ہو جائیں گی. ایک آیت اور ہے ایسے لوگوں کے بارے میں، اللہ کے اچھے پسندیدہ لوگوں کے بارے میں، پھر دوسری آیات شروع ہو جائیں گی. تو میں نے سوچا یہ بھی میں جاتے جاتے مطلب اس آیت کے حساب سے کلیئر کروں، کیونکہ آگے یہ الفاظ بار بار آئیں گے تو ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. شروع میں اسٹیمنا ہے، اللہ یہ سلامت رکھے، تو آگے اس کو جب ایلیبریٹ کریں گے تو یقین کے بھی 3 درجات ہیں. ایک ہے عین الیقین، ایک ہے حق الیقین، ایک ہے علم الیقین. علم الیقین جو ہے نا، یہ پہلا درجہ ہے. مطلب یقین کا پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھ لیا، ٹھیک ہے، آپ نے نہیں دیکھا لیکن آپ کو علم ہے اور آپ مانتے ہو. یہ یقین کا پہلا درجہ ہے کہ آپ کو کسی چیز کا علم ہے، ٹھیک ہے، آپ کو کہا گیا اور آپ نے مان لیا. دوسرا جو سٹیپ ہے وہ عین الیقین ہے کہ آپ نے دیکھ لیا اور مان لیا. اور جو تیسرا درجہ ہے وہ ہے حق الیقین کا، کہ چاہے آپ نے دیکھا نہیں دیکھا، آپ نے آبزرو کیا نہیں کیا، آپ کو پتہ ہے نہیں پتہ، آپ کسی سے ملے ہو نہیں ملے ہو، بس آپ کو اندھا یقین اللہ پہ، مطلب ایسا یقین، اندھا تو نہیں کہہ سکتے، مطلب آپ کو عشق والا یقین ہو، آپ کو ایسا یقین ہو کہ بس آپ کو ہے پتہ کہ اللہ ہے اور آپ کو پتہ ہے، اور اللہ کی ہر چیز پہ آپ کو یقین ہو، اللہ کی ہر بات پہ آپ کو مانتے ہوئے، جانتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، نہ دیکھتے ہوئے، بس ہمیں اپنے رب پر، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر، قرآن کے احکامات پر، ڈوز اینڈ ڈونٹس پر، غیب پر، ظاہر پر، ہر چیز پر، مطلب جو بھی اللہ پاک کے ایمان مفصل، ایمان مجمل، قرآن، حدیث، سب چیزیں جو ہیں، سننا، جو بھی ہے، ملائکہ، کائنات، روز آخرت، روز محشر، موت، ایک حقیقت ہم روز دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی ہم غافل ہیں. تو مطلب ہمیں ان چیزوں پر یقین کامل کے ساتھ، جو ہے کامل ایمان کے ساتھ اور کامل یقین کے ساتھ، مومن ہے ہی وہ، ایمان والا ہے ہی وہ جس کا یقین کامل ہو جاتا ہے. تو بس اللہ پاک ہمیں کامل ایمان اور یقین کے ساتھ رکھے، اور جو باتیں ہم نے کہیں اس پہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اولون اور سابقون میں شامل فرمائے. آمین ثم آمین. صدق اللہ العلی العظیم.